قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک اور ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا کے درمیان علیحدگی کیوں ہوئی؟ ثنا جاوید اور شعیب ملک کا معاشقہ کب سے چل رہا تھا؟ شعیب ملک ثانیہ مرزا کے سامنے گڑ گڑا کر روئے کیوں؟ اور ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی ساری فیملی کو دبئی کیوں بلایا؟ شعیب ملک اور ثنا جاوید کا نکاح کب ہوا اور اس میں ساری سہولت کاری کس نے کی؟ یہ آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق لے کر آئیں گے جو ابھی تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں۔ یقیناً جب شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہ سب سے بڑی خبر تھی، اور انڈیا اور پاکستان کا میڈیا جو تھا وہ بڑھ چڑھ کر اس خبر کی اتھینٹکسٹی کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ایک موقع پر ثانیہ مرزا صاحبہ کے والد نے ٹیلی ویژن پر آ کر کہا کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن خبر سچی تھی، اور پھر وہ دنیا نے دیکھا کہ شعیب ملک جو ہے وہ انڈیا سے بیاہ کر دلہنیاں لے آئے، اور پھر ان کی زندگی خوبصورت آگے بڑھتی رہی۔ وہ جوڑی اتنی مقبول ہوئی کہ فلموں کی آفرز بھی ہوئی، ماڈلنگ بھی کی، لیکن کچھ ایسی دراڑ پڑی اس خوبصورت زندگی میں کہ آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو یہ دونوں ایک دوسرے کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو چکے ہیں۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا، اور کیوں نوبت یہاں تک پہنچی کہ اتنی ہستی بستی لائف، اتنی خوبصورت زندگی جس میں شعیب ملک صاحب کا ایک بیٹا بھی ہے، اور وہ اس ساری چیزوں سے وہ بالکل ہاتھ دھو کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ثانیہ مرزا صاحبہ کو کسی کامن فرینڈ کے وساطت سے یہ علم ہوا کہ شعیب ملک صاحب کا کسی پاکستانی اداکارہ کے ساتھ معاشقہ چل رہا ہے، اور مسلسل رابطے بھی ہیں، ڈیٹس بھی ماری جا رہی ہیں، اور بس ملنا جلنا کچھ حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ثانیہ مرزا نے اس کی کھوج لگانا شروع کی، اور پھر کہیں سے ثانیہ مرزا کو جب ثبوت ملے تو ثانیہ مرزا انڈیا میں تھی اس وقت، وہ وہاں سے دبئی گئیں، اور دبئی سے وہ پاکستان آئی اور سیدھی سیالکوٹ گئی۔ انہوں نے شعیب ملک کے جو بہن بھائی ہیں، جو والدین ہیں، ان سب کو بٹھایا اور ان کو کہا کہ شعیب ملک یہ رنگ کھلا رہا ہے، پلیز آپ شعیب ملک کو سمجھائیں، ہماری زندگی بڑی خوبصورت ہے، ہمارا بچہ ہے، اور اس خوبصورت زندگی کو وہ تباہ نہ کرے۔ جس کے بعد جو شعیب ملک صاحب کی فیملی ہے انہوں نے یقین دلایا کہ شعیب ایسا نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اگر کوئی معاملہ ہے بھی تو ہم اس کو سنبھال لیں گے، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ معاملہ چلتا رہا۔ پھر کچھ مہینے کے بعد ثانیہ مرزا نے شعیب ملک کی پوری فیملی کو دبئی انوائٹ کیا، اور دبئی میں شعیب ملک صاحب کے جتنے بہن بھائی اور قریبی جو بلڈ ریلیشنز ہیں وہ سارے ثانیہ مرزا کی دعوت پر دبئی اکٹھے ہوئے۔ ثانیہ مرزا نے اس فیملی کے سامنے ثبوت رکھے اور کہا کہ یہ دیکھیں، آپ لوگ میری بات نہیں مانتے تھے، یہ وہ پکچرز ہیں، وہ تصاویر ہیں جس میں ثنا اور شعیب ملک جو ہیں یہ دونوں آگے تک بڑھ چکے ہوئے ہیں، اور ان کی محبت اب مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ شادی کر چکے ہوئے ہیں۔ حالانکہ وہ شادی نہیں ہوئی تھی، وہ صرف ثنا جاوید نے دلہن کے جوڑے میں شعیب ملک صاحب کے ساتھ تصاویر بنوائی تھیں، وہ بھی ثنا جاوید کی خواہش تھی، اور پھر وہ تصویریں لیک ہوئیں اور ثانیہ مرزا تک پہنچی۔ ثانیہ مرزا نے وہ تصویریں رکھیں ان کے سامنے، جس کے بعد شعیب ملک کی فیملی نے ثانیہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، اب پلیز آپ دیکھیں، ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ کرنے دیں یہ وہ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، شعیب سامنے بیٹھا ہے، شعیب کہہ دے کہ میرا ثنا جاوید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور آج کے بعد میں ثنا جاوید کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں رکھوں گا، تو ٹھیک ہے، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہم اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ پھر اب یا میں بھی پاکستان آ جاؤں گی، یا شعیب ملک میرے ساتھ دبئی رہیں گے، یا انڈیا، جہاں بھی ہم جائیں گے ہم دونوں اکٹھے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس کے بعد شعیب ملک کی فیملی نے شعیب کی طرف منہ کیا اور کہا کہ ہاں جی شعیب، یہ کیا معاملہ ہے؟ جس پر شعیب ملک نے آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ چیزیں اس کو کون جھٹلائے گا، اب آپ سچ بتائیں۔ انہوں نے کہا جی میں ثنا جاوید کو نہیں چھوڑ سکتا، اتھے رکھو، میں ثنا جاوید کو نہیں چھوڑ سکتا، جس پر سارے ہکا بکا رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ثانیہ مرزا نے کہا کہ اگر یہ شخص میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے، شعیب ملک بضد تھا کہ میں دونوں کو اپنی زندگی میں رکھنا چاہتا ہوں،
میں ثانیہ مرزا کے جو شرعی حقوق ہیں وہ سارے پورے کروں گا اور میں اس کی زندگی میں اسے رکھنا چاہتا ہوں۔ ثنا جاوید بھی راضی ہے کہ اگر ثانیہ مرزا میری زندگی میں رہتی ہے تو ثنا جاوید کو کوئی شکایت نہیں ہے، وہ اس بات پہ ایگری ہیں کہ ہم اکٹھے رہ لیں گے۔ جس پر ثانیہ مرزا نے کہا کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ میرے جیسی لڑکی وہ میری زندگی میں آ رہی ہے، میں اس کی زندگی میں نہیں جا رہی۔ اگر مجھے کبھی ایسا کرنا پڑے تو میں ہرگز کسی خاتون کی زندگی تباہ نہ کروں۔ تو اس لیے آپ کو ہم دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا ثنا جاوید کا انتخاب کر لیں یا مجھ یعنی کہ ثانیہ مرزا کا انتخاب کر لیں۔ تو شعیب ملک نے بڑی کوشش کی چیزوں کو گھمانے کی اور ادھر ادھر کرنے کی، لیکن ثانیہ مرزا کا صرف اسی بات پر تھا کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ثنا جاوید کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ شعیب ملک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتا ہوں اور ثنا جاوید کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا آپ نہیں چھوڑ سکتے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور شاید تم میرے مزاج سے واقف ہو، میں جس مزاج کی لڑکی ہوں، میں نے تم سے ٹوٹ کے پیار کیا، میں نے تجھے ٹوٹ کے چاہا، میں نے پورے انڈیا کی مخالفت لی، وہاں کے لوگوں کی مخالفت لی، میں نے زمانے بھر کی مخالفت لی، لیکن میں نے تمہارا ہاتھ تھاما تھا، لیکن آج تم خود میرا ہاتھ چھوڑ رہے ہو، میں نہیں چھوڑ رہی۔ یہ جذباتی اس وقت کی سپیچ ہے، اور یہ جو فیملی ریلیشن کے لوگ ہیں ان سے ہماری جو بات ہوئی ہے یہ اس کی باتیں ہیں، جس پر شعیب ملک نے کہا کہ میں نے بھی محبت کا حق نبھایا ہے، میں نے بھی دنیا کو ٹھکرا کر تمہارا ہاتھ تھاما تھا، اور ہماری زندگی خوبصورت ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جس پر ثانیہ مرزا نے کہا کہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں شعیب ملک صاحب، آپ سٹار ہوں گے، مجھ سے بڑے سٹار نہیں ہیں، میں بھی اپنے اندر ایک سٹار رکھتی ہوں، اور اگر ہم دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہیں پر بھی دنیا کے، تمہارے ملک میں پاکستان جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تو ثنا نے کہا کہ میرا بھی ملک ہے، تو ہم کہیں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون کتنا بڑا سٹار ہے۔ اگر تمہیں اپنے سٹار ہونے پر اتنا بڑا زوم ہے یا بڑا گھمنڈ ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہیں پر پتہ لگ جائے گا۔ لیکن میں سٹار کی طرف نہیں جا رہی، میں اپنی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ میرا ایک بیٹا ہے، میں اس وقت سٹار نہیں، میں اس وقت ایک عورت، ایک بیوی، ایک ماں ہونے کے ناطے سوچ رہی ہوں کہ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے، میرے بچہ ہے، کل وہ مجھ سے پوچھے گا آپ کے بارے میں کہ میرا والد کہاں ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ تو شعیب ملک نے کہا کہ میں ثنا جاوید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ فیملی نے بڑا سمجھانے بجھانے کی کوشش کی، تو ثانیہ مرزا نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی، تم ثنا کے بغیر نہیں رہ سکتے، میں تمہارے بغیر رہ لوں گی، تم پریشان نہ ہو۔ اب میں آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی ثنا جاوید کے ساتھ۔ جس کے بعد ثانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے آپ سے خلا چاہیے۔ وہاں پر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹھیک ہے جی، اگر تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر اگر آپ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میں ثنا جاوید کو نہیں چھوڑ سکتا۔ شعیب ملک صاحب نے کہا کہ میں ثنا جاوید کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، الگ ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ جس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، آپ ایک فیملی معاہدہ ہوا وہاں پر، اور جو کامن فرینڈ تھے دونوں کے، وہ عرب، اسی دبئی کے عربی ہیں، وہ اس میں گواہ ہیں۔ یہ جو ایک معاہدہ تحریر ہوا ہے، اور وہ معاہدہ بڑا عجیب و غریب ہے، اس میں ثانیہ مرزا نے دیگر شرائط اور دیگر چیزوں کے ساتھ یہ لکھوایا کہ شعیب ملک اپنے بیٹے پر کوئی حق نہیں رکھتا، یہ اب میرا بیٹا ہے، یہ اپنے بیٹے کو اور اس کی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، نہ بیٹے نے چھوڑا ہے نہ بیٹے کی ماں یعنی کہ ثانیہ مرزا نے چھوڑا ہے، شعیب ملک ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، تو پھر شعیب ملک کا اگر مجھ پہ حق نہیں رہا تو پھر میرے بیٹے پر بھی شعیب ملک کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ جس پر شعیب ملک رو پڑے، اور شعیب ملک آنسوؤں کے ساتھ روئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے یہ حق نہ چھینیں۔ انہوں نے کہا جی میں یہ آپ سے حق نہ چھیننا چاہتی تھی، نہ چھین سکتی تھی، آپ کا نام اس کے ساتھ رہے گا، آپ اس کے والد ہیں، لیکن آپ اسے مل نہیں سکیں گے، آپ کا اس پر حق نہیں ہے۔ یہ اس بچے کا بنیادی حق ہے کہ وہ آپ کا نام استعمال کر سکتا ہے، وہ آئین، قانون اور شریعت بھی اس کو اجازت دیتی ہے، آپ اسے چھین نہیں سکتے، چاہیں بھی تو نہیں چھین سکتے۔ اس لیے یہ میری بنیادی شرط ہے کہ آپ اپنے بچے سے کبھی نہ مل سکیں گے، نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکیں گے، نہ اس کی کوئی ایسی کوئی آئندہ آپ قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ یہ پورے ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، تو اس میں
پھر ظاہر ہے فیملی فرینڈز جب انہیں سمجھایا کہ اب بھی وقت ہے کہ ثانیہ اگر جذباتی ہو رہی ہے تو تمہارے پاس وقت ہے کہ تم کہو کہ میں ثنا جاوید کو چھوڑ دوں گا، تو شعیب ملک نے کہا نہیں میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ شعیب بھی ڈٹ گیا، شعیب نے کہا جی میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا جی ٹھیک ہے، جس کے بعد یہ دستخط ہوئے اور بڑے اچھے انداز میں، جبھی تو ثانیہ مرزا نے اس کو مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ باقی اس میں اگر دیکھا جائے تو ثانیہ ایک بڑے دل کی لڑکی ہے۔ ہمیشہ ایک بات بتا دوں، عورت نازک دل کی مالکن ہوتی ہے، اور عورت ظاہر ہے ثانیہ مرزا نے بڑا ٹوٹ کے چاہا تھا شعیب ملک کو، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی، اگر آپ اس وقت کی انڈین خبریں نکال کر دیکھیں تو بڑی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا، ظاہر ہے میڈیا میں بہت ساری چیزیں اس وقت بھی چلتی رہی تھی کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، یہ پاکستان، انڈیا کی بیٹی پاکستان کی دلہن کیسے بن کے جائے گی، اور یہ تو پھر بہت جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن ثانیہ مرزا نے کہا کہ میری زندگی میں آئے گا تو شعیب ملک آئے گا، میں نے شعیب سے عشق کیا ہے اور شعیب کو حاصل کروں گی۔ لیکن افسوس کہ یہ عشق جاویدانی ثابت نہ ہوا اور عشق ٹوٹ گیا۔ ظاہر ہے محبت کی شادیاں ایسے ہی بہت ساری ایسے ہی ہیں انڈیا پاکستان میں، پہلے بھی بہت ساری شادی ہوئی ہیں، باقی جو شادیاں اللہ کرے کہ ان کو کسی کی نظر نہ لگے، لیکن اس میں کچھ چیزیں اور تھیں کہ جس کے بعد شعیب ملک وہاں سے روتے ہوئے روانہ ہوئے، اور جس پر ثانیہ مرزا نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ یہ آنسو فراڈ کے آنسو ہیں، اگر محبت ہوتی، سچائی ہوتی تو کم سے کم مجھے نہیں تو اپنے بیٹے کو ہی نہ چھوڑ کے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے نہیں، اس سے پیار اب ثنا جاوید سے ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو رائٹ ہے۔ ثانیہ مرزا نے کہا کہ اگر تمہیں کسی چیز پر گھمنڈ اور بھروسہ ہے تو میں تمہارے پیسے پہ پل بھی نہیں رہی تھی، مجھے تمہارے پیسے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میں تمہاری کہیں مدد کرتی تھی، تم میری مدد کہیں نہیں کرتے تھے۔ تو ثانیہ مرزا نے کہا کہ میں خود 750 کروڑ کے اثاثہ جات رکھتی ہوں، اور یہ جائیدادیں میری انڈیا، دبئی اور یورپین کنٹریز میں ہیں۔ تو بہرحال شعیب ملک وہاں سے روتے ہوئے اٹھ کر واپس آ گئے، اور اب شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی اس کے بعد ہوئی ہے۔ اور ایک کراچی کے اداکار ہیں، اس صاحب نے ثانیہ مرزا کی زندگی تباہ کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا، اور اس نے یہ عشق معاشقہ کرانے میں پل کا کردار ادا کیا ثنا جاوید اور شعیب ملک کے درمیان۔ تو اب اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ جب یہ علیحدگی کو کافی دیر ہو گئی ہے، اس چیز کو چھپایا گیا تھا، پھر جب نکاح کیا ابھی آ کر، یہ تو تصویریں ہیں، یہ پرانی تصویریں ہیں جو ابھی شعیب ملک نے ریلیز کی ہیں، ابھی جو نکاح ہوا ہے ثنا جاوید اور شعیب ملک کا، تو پھر اس کے بعد شعیب ملک نے یہ ٹویٹ کیا کہ میری شادی ثنا جاوید کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اس لیے ادروائز اللہ نہ کرے کسی بھی ماں بہن بیٹی پر اس طرح کے معاملات جب پڑھتے ہیں، جب ایک عورت کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، تو پھر یقیناً ایک عورت ہوتی ہے، عورت نازک دل کی مالکن ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے۔ ظاہر یہ بھی ہے کہ لوگوں کی زندگی میں 2 3 بھی ہیں، لیکن یہ اب برداشت کا چکر ہے، یا یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پارٹنرشپ میں قائل نہیں ہیں، بعض لوگ ایسا برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی زندگی بہت خوبصورت تھی، یہ بہت خوبصورت جوڑا تھا۔ ہماری بھی کئی ایونٹس پہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جس طریقے سے ثانیہ مرزا وہ بڑی ووکل لڑکی ہیں، خاتون ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ثانیہ مرزا شعیب ملک کے نام کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں یا پھر ثانیہ کی زندگی میں کوئی اور آتا ہے۔ ابھی تک تو ثانیہ کی زندگی میں کوئی نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثانیہ مرزا پر کوئی جھوٹا الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ ثانیہ شعیب جب تک تھی شعیب ملک کی تھی، اب ثانیہ آزاد ہیں، ظاہر ہے اسے حق حاصل ہے شرعی طور پر بھی، دینی دنیاوی طور پر بھی، ہر حوالے سے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی اور فیصلہ لے سکتی ہیں۔ یہ بڑا اہم ہوگا کہ ثانیہ کیا قدم اٹھاتی ہیں، کیونکہ ایک اور ٹینس اسٹار بھی ہے جو ثانیہ کا دوست بھی ہے، اور وہ بھی اتفاق سے پاکستانی ہے، اور اس کی بھی اتفاق سے دوسری شادی ہے۔ اس کی بھی پہلی شادی نہیں چل سکی تھی، اس کی پہلی شادی لندن ہوئی تھی۔ تو اب دیکھ رہے یہ ہے کہ کیا پھر 2 ٹینس اسٹار آپس میں مل رہے ہیں، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے کہ ان دونوں کی بہت دوستی ہے، بہت اچھا تعلق ہے، بہت اچھا ریلیشن ہے۔ ثانیہ جب بھی لاہور آتی تھی وہ اکٹھے پریکٹس کرتے تھے، وہ جب بھی
وہ صاحب دبئی جاتے تھے تو وہ دونوں اکٹھے پریکٹس کرتے تھے. میں نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ثانیہ کا نام میں لے چکا ہوا ہوں, تو اچھا نہیں لگتا کہ وقت سے پہلے کسی کی ذاتی پرائیویسی میں اتنا انٹروین کرنا یا اتنا اندر جا کر اس پر بات کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں اس لیے اس جو مرد ٹینس اسٹار ہیں ان کا نام نہیں لے رہا. ہاں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی بھی دوسری شادی تھی. پہلی شادی ان کی لندن میں ہوئی تھی اور اتفاق سے ان کی شادی کو میں نے کور بھی کیا تھا بہت بحیثیت ایک جرنلسٹ رپورٹر کے. تو وہ بھی شادی بڑی دھوم دھام کے ساتھ ہوئی تھی, بڑی زبردست شادی تھی. اور شاید وہ جب میں کراچی سے ٹرانسفر ہو کر لاہور آیا تھا تو وہ پہلے بڑے ایونٹس, میرا ایک ایونٹ تھا جو میں نے کور کیا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب ثانیہ مرزا کی زندگی میں کوئی اور آتا ہے یا پھر ثانیہ شعیب کے ساتھ, شعیب کے نام کے ساتھ ہی اپنی ساری زندگی بتا دیں گی. بہرحال شعیب ملک نے اچھا نہیں کیا, کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ثانیہ کو مناتا, تھوڑا سا ویٹ کر لیتا, تھوڑا سا کچھ چیزوں پر کر لیتا. لیکن ظاہر ہے عشق اندھا ہوتا ہے اور عشق کی آنکھیں نہیں ہوتی. میرے خیال میں ثانیہ مرزا ثنا جاوید سے ابھی بھی زیادہ خوبصورت, حسین اور دلکش ہیں. اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. ظاہر ہے انسان کوشش کرتا ہے. ثانیہ مرزا نے کوشش کی اپنا گھر بچانے کی, وہ نہیں بچا سکی. ثنا جاوید نے اپنا گھر بسا لیا ہے. اللہ تعالیٰ اب انہیں خوشیاں دے اور وہ اپنی زندگی میں خوش رہیں. بہرحال انڈیا کی بہو تھی ہمارے پاس اور ہم اس کو سنبھال نہیں سکے. اب یہ رشتہ ہمارا انڈیا کے ساتھ ٹوٹ گیا. کئی اور رشتے باقی ہیں لیکن یہ بھی ایک رشتہ تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے. ہماری ویڈیو آپ کیسے لگی لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو بٹن دبائیں تاکہ جب بھی ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے. آلاف ناصر.